کی آنکھ سے، یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ آج ہم بچوں کے حقوق کے حوالے سے بات کریں گے۔ مطلب ہم یہاں سب جو بہنیں بیٹھی ہیں، ہم بحیثیت والدین، ہم بحیثیت ماں یہاں بیٹھے ہیں، اور ہم دیکھیں تو ہمیں دوسرے مذاہب میں یا دوسرے طرز جو حیات ہے اس میں والدین کے حقوق کے بارے میں تو بہت زیادہ ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن زیادہ جو یعنی کہ ہمیں اولاد کے حقوق کے حوالے سے دوسرے مذاہب میں یا دوسرے جو طرز زندگی ہے اس میں اتنا زیادہ نظر نہیں آتا۔ لیکن ایک اسلام ایک مذہب ہے جس میں کہ ایک مکمل دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کے بھی والدین پہ بہت سارے حقوق رکھے ہیں، اور ہم سب مائیں ہیں، تو آپ پتہ ہے کہ ماں جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ہستی ہے جس کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت سے تشبیہ دی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے خود جب بتانا تھا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہوں۔ تو ایک ماں ایک ایسی ہستی ہے جو اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرتی ہے، اور اس ماں کی ممتا مشہور ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی چرند پرند ہیں، وہ سب بھی اس کی جو مائیں ہیں وہ بھی اپنے اولاد سے ممتا رکھتی ہیں۔ کوئی بھی ایسا جانور نہیں جو کہ ماں بن کے اس کے اندر ممتا نہ آتی ہو، لیکن انسان ایک اشرف المخلوقات ہے، اور انسان کی جو ماں ہے، یعنی کہ جو ہم ہیں، ہم ایک مسلمان ماں کو، بلکہ ایک عام ماں کو بھی نہیں، ایک مسلمان ماں کو کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں بچہ عطا فرماتا ہے جب ہم ماں بنتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہماری ازدواجی زندگی، اس کا ثمر یا اس کا فروٹ جس کو کہتے ہیں نا، وہ اولاد ہوتی ہے۔ وہ اولاد ہمارے لیے سب سے بڑا تحفہ ہوتی ہے، اور وہ تحفہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، لیکن یہ تحفہ ہمارے لیے جو ہے آزمائش بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا، یہ مال اور اولاد جو ہے تمہارے لیے جو ہے وہ آزمائش بھی ہے، اور اصل میں باقی رہ جانے والی تو نیکیاں ہیں۔ تو یہ جو اولاد ہے ہمارے لیے آزمائش بھی ہے، اور کس صورت میں آزمائش ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو ماں کو ماں کو پہلی دفعہ فیل ہوتا ہے کہ ممتا کیا ہے، اور ماں کی محبت کیا ہوتی ہے۔ جیسے کہ جب ہم خود مائیں نہیں بنی تھی تو ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ماں کی محبت کیا ہوتی ہے، لیکن جب ہم خود مائیں بنی تو ہمیں پتہ چلا کہ ممتا کیا ہوتی ہے۔ بچہ ایک کوڑا کاغذ کی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ حوالے کر دیتا ہے، جیسے کہ ایک ایسا پیپر ہے جس پہ ہمیں ابھی لکھنا شروع نہیں کیا، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا کہ اس پہ اب تم جو اس پہ تحریر جو لکھنا چاہتے ہو لکھو۔ اولاد مطلب جو بچہ ہوتا ہے وہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ فطرت پہ ہی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی بچوں کو بنایا جو دنیا میں آتے ہیں وہ دین فطرت پہ ہی آتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا بچہ نہیں ہوتا کہ جو کہ بے شک وہ کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، بے شک وہ کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہو، بے شک وہ کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو، بت پرست کے گھر میں پیدا ہو، وہ دین فطرت پہ ہی پیدا ہوتا ہے۔ اب جب یہ کہتے ہیں نا کہ بچہ تو دین فطرت پہ ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی، مجوسی، مسلمان یا ہندو بنا دیتے ہیں، جس طرح کے ماحول میں رہتا ہے۔ اور آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی 95% تربیت مکمل ہو چکی ہوتی ہے، جبکہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں جب بچہ 7 سال کا ہو گیا، شعور آ گیا اس کو، تو ہم اس کی تربیت شروع کریں۔ لیکن بچہ تو ایک ریکارڈر کی طرح ہے، جیسے کہ آپ نے ٹیپ ریکارڈر چلا دیا، اور اس کے بعد جو ریکارڈ اس پہ ہوتا رہا وہ ریکارڈ ہوتا رہتا ہے کانشیسلی انکانشیسلی، مطلب وہ شعوری طور پہ بھی اور لاشعوری طور پہ بھی بچے کے ریکارڈ میں ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ماں باپ جو بچے کے سامنے جیسا رویہ کر رہے ہیں، اب ایک بچے کو جو جیسی اس کو ماحول ملا ہے، جیسے اس نے اپنی ماں کو شروع سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا تو وہ بھی نمازی بنے گا، اس نے اپنے باپ کو شروع سے نماز کے لیے جاتے ہوئے بھاگتے ہوئے دیکھا ہوگا تو وہ بھی نماز کے لیے بھاگ کے جائے گا۔ اور بچہ جو ہے وہ سیکھتا کس سے ہے؟ رول ماڈلنگ سے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم یہاں بیٹھ کے جیسے ہم درس دے رہے ہیں، ہم بچوں کو بٹھائیں، جمع کریں اور درس دیں۔ بے شک درس بھی دینا چاہیے ماں باپ کو، کبھی کبھار سمجھانا بھی چاہیے اس طرح سے، لیکن جتنا وہ اس سے سیکھتا ہے کہ وہ ان کے لیے ماں باپ رول ماڈل ہوتے ہیں۔ ایک ماں باپ اگر بچے کو ہم کہتے رہیں کہ بیٹا تم سچ بولنا، بیٹا تم سچ بولنا، بیٹا میں تم سے کبھی یہ امید نہ رکھوں کہ تم جھوٹ بولو، لیکن وہی دیکھے کہ اس کا باپ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے سامنے ہی جھوٹ بول رہا ہے۔ اب وہ کوئی میٹنگ میں ہے اور مطلب فون آ جائے تو کہہ دو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، تو اسے دیکھ لے گا کہ میرے باپ کے تو قول و فعل میں تضاد ہے،
یا اگر وہ اس کو دیکھے گا کہ میری ماں جو ہے بات بات پہ جھنجھلاتی ہے، غصہ کرتی ہے، تو وہ بھی ایسا ہی بن جائے گا کہ وہ بہت زیادہ غصے کرنے والا، جھنجھلانے والا بن جائے گا، اور ٹیچرز کمپلین کریں گی بعد میں کہ آپ کا بچہ جو ہے بہت زیادہ اس کی جو ہے نا وہ ایگریسو ہے، کیوں بار بار غصہ ہو جاتا ہے. تو بچہ جو دیکھتا ہے وہی سیکھتا ہے. اچھا دیکھیں، جذباتی محبت تو سبھی والدین کے دل میں ہوتی ہے، اور جیسے میں نے ابھی بتایا بھی کہ جانوروں کے دل میں بھی محبت ہوتی ہے، لیکن جو ماں باپ بننے کا جو پروسیس ہے وہ ایک باقاعدہ ایک مطلب ایک انسٹیٹیوٹ ہے. مطلب وہ ایک اس کو جس کو کوئی سکھاتا نہیں ہے. یعنی کہ ایک جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو ہر ماں کو پتہ ہے کہ اس کو کس طرح سے پالنا ہے، کوئی سکھاتا نہیں ہے. کہ ہر بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ جب اس کو بھوک لگے گی تو اس کو رونا ہے، کوئی اس کو سکھاتا نہیں ہے. اس کو خوف کس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ اوپر سے کہیں گرے تو اس کو خوف آتا ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اور کچھ خوف ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو ہم لوگ خود پیدا کر دیتے ہیں. جیسے کہ بچہ جب دنیا میں آنے کے بعد ماں باپ اس کو کسی نہ کسی سے ڈراتے ہیں کہ دیکھو وہ تم یہ کام کر لو ورنہ وہ آ جائے گا، کوئی بھوت آ جائے گا، پریت آ جائے گا. لیکن ایک مسلمان ماں کو اپنے بچے کی تربیت کس طرح سے کرنی چاہیے وہ ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ جیسے فرماتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے. تو اگر آپ دوزخ کی آگ سے بچانا، یعنی کہ آپ شروع سے فوکسڈ ہو ایک ماں کہ اس کا فوکس کیا ہے کہ مجھے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانا ہے، دوزخ میں گرنے سے بچانا ہے. اس کا ٹارگٹ یہ ہو، یہ نہ ہو کہ مجھے اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو دنیا میں بہت ترقی کرتے ہوئے دیکھنا ہے، بہت سکسیزفل دیکھنا ہے، بہت اونچے مقام پہ دیکھنا ہے، اور وہ دنیا میں اس کا بہت نام ہو جائے، بہت عزت ہو جائے، بہت شہرت مل جائے، بہت پیسہ مل جائے. یہ ٹارگٹ نہ ہو، بلکہ ہمارا ایز اے مسلمان مدر ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو کیا بنائیں. ایک تو معاشرے کا بھی یوزفل فرد بنائیں کہ وہ جس معاشرے میں رہ رہا ہے اس کے لیے بھی فائدے مند ہو، اس کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو. یہ نہ ہو کہ وہ اگر آپ مطلب آپ کسی بچے کو دیکھیں تو آپ اس کے مارکس سے متاثر ہوں گے. ایک بچہ ہے وہ بہت اچھے مارکس لاتا ہے، لیکن جب وہ اسے آپ بات کریں تو اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں کہ میں بڑوں سے کیسے بات کروں. اور ایک بچہ ہے جو ایک نارمل سے مارکس لے کے پاس ہوتا ہے، لیکن وہ بڑوں کا ادب کرتا ہے، چھوٹوں سے پیار کرتا ہے، اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے بڑے کو دیکھ کر، اور اس کی مورل ویلیوز ایسی ہیں. تو وہ ایک کامیاب بچہ ہے. یہ وہ کامیاب بچہ ہے جو کہ A گریڈ اور A1 گریڈ تو پاس کرتا ہے، لیکن وہ بہت زیادہ اگنورنٹ ہے، بہت زیادہ پراؤڈ ہے، بہت زیادہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں آسمان سے اتری ہوئی چیز ہوں. لیکن جو بچہ ایک ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے، مطلب عاجزی اور ساری، اس کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت ایسی کی، کیونکہ ماں باپ نے اس کو جو سکھایا وہ کر رہے ہیں. تو بحیثیت ماں ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. دیکھیں، جو ایک ماں بنتی ہے نا تو اس کے اندر سے ایک ہارمون نکلتا ہے جس کو آکسی ٹاکسن ہارمون کہتے ہیں. وہ ہارمون جس کو محبت کا ہارمون کہتے ہیں. وہ ہارمون آدمی کے اندر اگر 1% ہے تو عورت کے اندر ماں بننے کے بعد 99% ہوتا ہے. اور وہی ہارمون جو ہے وہ عورت کو اتنا مضبوط کردار کا بناتا ہے کہ اس کے اندر محبت، رحمت، ایثار، قربانی، رشتوں کو نبھانے کی جو وہ ہے کیا کہتے ہیں جذبہ، وہ صرف عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا اسی ہارمون کی وجہ سے. کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ گھر کو جوڑ کے رکھے، گھر کو بنا کے رکھے، گھر ٹوٹے نہ. جیسی میری اولاد بکھرے نہ. سب سے بڑی اس کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ اس کو جیسا بھی شوہر مل جائے. ایسے بھی عورتیں دیکھیں جن کو شوہر ان کو بری طرح مارتے پیٹتے ہیں اور زرد و کوب کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، لیکن وہ صرف اور صرف کہ باپ کا سایہ نہ چھنے، باپ گھر نہ ٹوٹے، وہ ہر ظلم برداشت کرتی ہے. وہ کس وجہ سے کرتی ہے؟ اس محبت کے جذبے کی وجہ سے جو کہ اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا، اور اس ہارمون کی وجہ سے جو اللہ نے اس کے اندر پیدا کیا ماں بننے کے بعد. تو آپ دیکھیں، لیکن آج کل کی جو مائیں ہیں وہ آگے سر چل کے ہم بات کرتے ہیں. ایک ماں کی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری لگائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک حدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. تو ہم میں سے ہر شخص راعی ہے، مطلب ایک ماں بھی جو ہے نا وہ اپنی اولاد کی ذمہ دار ہے. وہ یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتی کہ نہیں میں ذمہ دار نہیں ہوں، باپ ذمہ دار ہے. جبکہ باپ
بے شک ذمہ دار تو ہے، اس کے بھی جو ہے حقوق میں یہ شامل ہے کہ وہ اپنی اولاد کو، جو حدیث میں آتا ہے کہ باپ اپنی اولاد کو جو دیتا ہے اس میں سب سے اچھی چیز اچھی تعلیم و تربیت ہے، یہ حدیث بھی ہے۔ لیکن ایک ماں کا ساتھ بچے کے ساتھ رہتا ہے۔ ماں جو ہے، باپ جو ہے وہ 10 گھنٹے 8 گھنٹے گھر سے غائب رہتا ہے، ماں جو ہے وہ 24 گھنٹے بچے کے ساتھ رہتی ہے، تو اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ بلکہ اس کے پاس یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ جب وہ باپ موجود نہ ہو گھر میں تو وہ بچوں کی نگرانی کرے، وہ بچوں کی غلطیوں کو چھپائے نہ، وہ بچوں کی غلطیوں کو پر پردے نہ ڈالے، بلکہ بچوں کی اصلاح کی خاطر جہاں پر ضرورت پڑے وہ باپ کی سختی کو بھی استعمال کرے۔ اگر ماں نرم مزاج ہوگی اور وہ اپنی بچوں کی پیار میں آ کے اپنے بچوں کی غلطیوں کو باپ سے چھپانے لگے گی تو کیا ہوگا، ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا؟ جیسے کہ آپ نے سنا بھی ہے کہ ایک بچہ تھا، وہ شروع سے اپنے اسکول میں سے کچھ نہ کچھ چیزیں چرا کے لاتا تھا، کبھی کوئی پینسل چرا لی، کبھی کسی کا اریزر، کبھی کچھ، ماں نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ آخر کار وہ بڑا ہو کے ایک چور بن گیا، چور ڈکیت بنا، اور اس کے بعد وہ پکڑا گیا۔ تو جب وہ پکڑا گیا تو اس نے جج سے کہا کہ آپ مجھے اکیلے سزا نہ دیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ میری ماں بھی اس جرم میں برابر کی شریک ہے، کیونکہ جب میں پہلی دفعہ چوری کر کے لایا تھا تو میری ماں نے مجھے نہیں ڈانٹا تھا، اگر وہ مجھے اس دن تنبیہ کر دیتی، بیٹا تم نے یہ کام غلط کیا ہے اور اس سے اللہ بھی ناراض ہوگا اور دنیا کے لحاظ سے بھی تم نے بہت کسی کا نقصان کرا، تو میں اتنا بڑا چور بنتا ہی کیسے؟ تو اسی لیے ماں کی جو ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے یہ وہی والی بات ہے کہ اگر ایک ماں جو ہے وہ بچے کو تو بہت اچھی اچھی نصیحتیں کرے، لیکن خود اس کے عمل اس کے خلاف ہو، وہ بچے سے تو کہہ رہی ہے کہ بیٹا تم اٹھو نماز پڑھو، اور خود جو ہے وہ دیکھے بچہ کہ ماں جب نماز کے ٹائم پہ تو وہ یا تو وہ بہت لیٹ نماز پڑھ رہی ہے، یا پھر وہ جو ہے وہ بہت کبھی نماز کی قضا ہو جاتی ہے، تو پھر بچہ بھی اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ کاہلی اور سستی پیدا ہو جائے گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے لیے جو ہے نا مطلب ہمارے لیے صدقہ، ہماری ٹارگٹ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، یعنی کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اچھا، اب اولاد کے حقوق میں سب سے پہلا حق تو یہی ہے کہ ایک حق، سب سے بڑا یہ حق ہے کہ ایک باپ جو ہے نا ایک اچھی اور دیندار ماں کا انتخاب کرے اس کے لیے۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہمارا سب سے پہلا ہی پوائنٹ سے غلطی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جب ہم مطلب لڑکے بھی یا مائیں بھی جو اپنے لیے بہو تلاش کرنے جاتی ہیں، چاند سی دلہن اور خوبصورتی اور اسٹیٹس کو دیکھتی ہیں، اس طرح لڑکوں کے لیے بھی اسٹیٹس اور خوبصورتی، اسٹیٹس اور ان کی جاب کو ہی دیکھا جاتا ہے، ان کے دین کو نہیں دیکھا جاتا، تو غلطی تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب بچے دنیا میں آتے ہیں تو یا اگر ماں دین پہ چلنے والی ہے اور باپ بے دین ہے تو وہ بھی ایک کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے، یا تو دونوں ہی ماں باپ دیندار ہو نا، لیکن تو وہ ایک بچے کو بالکل صحیح راستے پہ چلا سکتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ جو سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں کہ وہ بچے زیادہ جو ہے نا وہ ذہنی طور پہ منتشر ہوتے ہیں اور اپنی پوری کارکردگی نہیں دے سکتے جن کے ماں باپ میں شروع سے کلیشز ہوتے ہیں۔ کلیشز کسی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک ماں دین پہ چلنا چاہتی ہے، ماں کچھ کہہ رہی ہے، باپ کچھ کہہ رہا ہے، اور دونوں کی آپس میں بحث شروع ہو گئی دونوں ماں بچے کے سامنے، تو بچے کے سامنے کیا ہوتا ہے کہ امیج خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک بچہ جو ہوتا ہے نا وہ بچہ اپنے ماں باپ کو آئیڈیلائز کر رہا ہوتا ہے جب چھوٹا ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ ماں اور باپ جو آئیڈیل ہوتے ہیں۔ بے شک وہ جیسے کہ ایک کہانی میں نے پڑھی کہ ایک خاتون تھی، وہ جب کوئی بھی چیز بناتی، ان کے گھر میں جب چکن بنتا تھا چکن پہ اسکن لگی ہوئی ہوتی تھی، تو وہ لوگوں نے دیکھ کے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں چکن بناتی ہے، اس میں تو اس کی تو اسکن اتارنی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی ماں کو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ان کی ماں کو ڈھونڈا، ماں تک پہنچے، ماں کسی گاؤں میں رہتی، پوچھا، یعنی میں نے اپنی ماں کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا۔ یعنی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو چیزیں ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ ہم اپنے لاشعوری طور پہ اس پہ عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے پکانا، اسی طرح سے اپنی زندگی کو بھی آگے لے کے بڑھنا۔ تو اسی لیے ماں کو دیندار ہونا بھی بہت ضروری ہے اور ساتھ ساتھ باپ کو بھی، لیکن ماں اگر دیندار ہوگی تو وہ آگے کی کتنی نسلوں کو دیندار بنائے گی۔ دیکھیں ایک اس کے گھر میں جو بچے پرورش پائیں گے، دیندار ماں کی گود سے نکلے ہوئے بچے، وہ پھر آگے کی نسلوں کو دیندار بنائیں گے، اور اس طرح ایک جو ہے نا اچھی نسل پروان چڑھے گی۔ کسی اس کا قول ہے نا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔
اچھا، پھر اس کے بعد دوسرا حق کیا ہے بچے کا کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرنے کا، کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، اس کا اچھا نام رکھا جائے جو اس کی میننگز بھی اچھے ہوں۔ آج کل لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بس وہ ہم کو یونیک سا نام رکھ لیں، جو کسی نے نہ سنا، بے شک اس کا میننگ کچھ بھی ہو۔ جیسے بہت سے لوگوں نے پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ لوگوں نے لاریب نام رکھا۔ لاریب کا مطلب قرآن میں ہے، لا کا مطلب نہیں، ریب کا شک نہیں، لاریب کوئی شک نہیں، یہ تو اس کا کوئی میننگ ہی نہیں ہوا، میننگ لیس نام ہو گیا۔ تو اسی طرح بہت سے نیم ہوتے ہیں جن کے کوئی میننگ ہی نہیں ہوتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک واقعہ ہے کہ ایک لڑکا جو تھا وہ بہت شرارتی تھا، اور اس کا باپ اس کی بہت شکایتیں کرنے پہنچا، اور اس کا نام بھی بہت عجیب سا تھا۔ تو اس نے اپنے حضرت عمر سے شکایت کی کہ آگے جو میرا بیٹا ہے نا یہ بہت تنگ کرتا ہے مجھے، اور میں اس سے عاجز آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ پہلے آپ ان کی شکایت سننے سے پہلے میری بات سنیں کہ انہوں نے تو میرے حق ادا ہی نہیں کیے۔ ایک تو پہلی بات تو کہ یہ میرے لیے ایک جاہل ماں لے کے آیا جس نے میری تربیت ہی نہیں کی۔ دوسری یہ کہ اس نے جو ہے نا میرا نام اس کا جو رکھا ہے اس کا نام مطلب ہے جلنے والی چیز، ایسے کچھ بولا تھا، مطلب صحیح طرح نام کا مطلب نہیں کہ اچھا میننگ نہیں تھا۔ تو اب دیکھیں کہ میرے تو دونوں چیزیں، میری تو ان کی بنیاد ہی غلط پڑ گئی نا، تو پھر میری تربیت ہی جب غلط ہو رہی ہے، میرا نام بھی غلط ہو رہا ہے، تو نام کا بھی اثر لوگوں کی زندگی میں آتا ہے، تو اسی لیے اپنے بچے کا اچھا نام رکھیں۔ پھر تیسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کو پھر جیسے 7ویں دن عقیقہ کرنا، اور اگر صاحب حیثیت ہو تو عقیقہ کرے اور اس کا اچھا نام رکھے، اس کا سر منڈوائے، پھر اس کے بعد اس کی اچھی تربیت کرے، اور اس کے شروع کے جو 7 سال ہیں وہ اس کے ساتھ کھیلے، اس کے ساتھ اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھے، اس کے ساتھ محبت دے وہ۔ اور آج کل ہوتا کیا ہے کہ ہم 2.5-3 سال کا بچہ نرسری میں ڈال دیتے ہیں، اور نرسری کی رائمز کیا ہوتی ہیں، بچوں کو کیا سکھاتی ہیں؟ جیک اینڈ جل وینٹ اپ دا ہل ٹو فیچ اے پیل آف واٹر۔ وہاں سے ہی بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا تصور دینا شروع کر دیتے ہیں کہ 2 فرینڈز ہیں، ایک کا نام ہے جیک اینڈ جل، وہ اوپر جاتے ہیں اور وہ پانی لینے جا رہے ہیں، مطلب اس طرح کا تصور ایک معصوم ذہنوں میں ڈالنے لگتے ہیں۔ پھر اب آپ ان کے کارٹونز تک دیکھ لیں تو کارٹونز میں بھی جو ہے نا وہ میل کیٹس اور فیمیل کیٹ، ٹام اینڈ جیری میں بھی جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے، ہر جگہ میل فیمیل کی دوستی اور اس طرح کی چیزیں۔ جب میرے بچے چھوٹے تھے نا تو میں سعودی عرب میں تھی، تو میں اپنے بچوں کو زیادہ تر عربی کارٹون دکھاتی تھی، تو اس میں وہ کافی چیزیں ہدف کر دیتے ہیں، تو میری نیت یہ تھی کہ بچے سے عربی سیکھیں گے نا، لیکن اس میں بھی میں نے یہ دیکھا کہ جب کیٹ آتی ہے اور مطلب لڑکی کیٹ آتی ہے اور وہ دوسرا میل کیٹ آتا ہے، تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تو ان کی آنکھوں میں ہارٹس بن رہے ہیں، تو مطلب وہاں سے ہی آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ محبت کا جذبہ ہے کوئی ایسا، جبکہ یہ چیز جو ہے وہ ہم لوگوں کو تو مطلب بہت عرصے تک اب اپنے اسکولوں میں ہم نے بوائز گرلس کے ساتھ بھی پڑھا ہے، تو ہمیں اس زمانے میں احساس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ہمارے ٹیچرز نے کہہ دیا تم لوگ ایک فیملی کی طرح ہو اور تم سب ایک بہن بھائیوں کی طرح، تو ہم بہن بھائی سمجھتے تھے ایک دوسرے کو۔ لیکن آج کل آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی عمر کے لڑکے لڑکیاں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کی اچھی تربیت کرنا اور دل سے لگا کے رکھنا، جیسے کہ جس بچے کو آپ بہت جلدی کسی انسٹیٹیوٹ میں ڈال دیتے ہیں وہ اپنے ماں باپ سے اتنا ہی دور ہو جاتا ہے، جیسے کہ مولانا طارق جمیل بھی اپنا واقعہ سناتے ہیں نا کہ مجھے تو والدین نے بہت جلدی ہی ہاسٹل میں ڈال دیا تھا، تو مجھے جو ہے نا اپنے ماں باپ سے محبت ہی نہیں ملی، اور مجھے جو ہے اپنے کپڑے بھی اپنے ہاتھوں سے دھونے پڑتے تھے، اور میں مطلب پڑھتا تھا، تو میرا بھائی چھوٹا والا بھائی جو ہے نا وہ ماں باپ کا، میں ابھی بھی جاتا ہوں پیار اپنے ماں باپ کا پاؤں دباتا ہوں، خیال رکھتا ہوں، اب تو خیر وہ دنیا میں نہیں ہوں گے ان کے والدین، لیکن اس وقت بتا رہے ہیں میں ابھی بھی جاتا ہوں، خیال رکھتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میرے ماں باپ کا وہ حق کتنا ہے میرے اوپر، کیونکہ مجھے قرآن نے سکھایا کہ والدین کا حق کیا ہے، حدیث کا سکھایا، لیکن وہ والی جو محبت ہے نا میرے اندر سے نہیں آتی جو کہ میرے چھوٹے بھائی کے اندر آتی، کیونکہ وہ شروع سے ان کے ساتھ رہا۔ تو یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے تو نافرما بردار ہو گئے، ہم نے تو ان کے لیے کیا 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 اور بڑے ہو کے یہ ہم سے نا بالکل ہمیں بھول گئے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو جو ہے نا جس وقت ہمیں ان کو محبت دینی ہوتی ہے ہم اپنی دوسری مصروفیات میں لگے ہوتے ہیں۔ کوئی خاتون ہے ابھی تو مجھے اپنی کیریئر بنانا ہے، ابھی تو مجھے اپنی جاب کرنی ہے، ابھی تو مجھے اپنی PhD کرنی ہے، اور بچوں کو جو ہے آیاؤں کے حوالے کر دیا، تو پھر وہ کیسے اس سے جو ہے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو وہ بچہ ان سے محبت کرے گا۔ پھر 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث کے مطابق کہ 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو 7 سال کے بچے کا جو ہے وہ اس کو نماز کے لیے تلقین کرو، نماز کے لیے اپنے ساتھ کھڑا کرو، اس سے پہلے اس پہ سختی نہیں کرنی، یہ نہیں کہ آپ 4-6 سال کے بچے کو
کہیں مار مار کے کھڑا کریں. وہ الگ بات ہے کہ آپ وہ مستقل بچے دیکھتے ہیں کہ ماں نماز پڑھ رہی ہے تو خود بخود آ کے جائے نماز میں بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دعا مانگنی ہے, اور جب بھی اذان ہوتی ہے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, جب جیسے اس نے ماں کو دیکھا ہوتا ہے, باپ کو دیکھا ہوتا ہے. لیکن جب اگر فرض کریں کہ 7 سال کے بچے کو ہم نے پیار سے کہنا شروع کیا, آہستہ آہستہ میں یہ کوشش کرتی تھی, خیر میں اپنی بتا رہی ہوں کہ میرے بچوں میں پہلے فرض کی عادت ڈالی. جب فرض ان لوگوں کو آسان لگنے لگے تو جب وہ بالغ ہونے سے پہلے ان کی سنتیں بھی شروع کرا دی, تو اس طرح سے بچوں کو برڈن نہیں لگتا. ورنہ اگر ہم پہلے دن سے کہیں کہ تمہیں 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل یہ ظہر کی نماز میں پڑھنا ہے, تو بچہ تو بالکل گھبرا جائے گا. تو شروع سے پہلے فرائض سے عادت ڈالیں, پھر اس کے بعد نماز کی عادت اگر بچپن سے آپ ڈال دینا تو وہ بچہ کبھی بھی اب ساری عمر نماز نہیں چھوڑ سکتا. اور نماز اگر چھوڑتا اس کے اندر گلٹ آتا ہے, اس کے اندر احساس ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا اگر میں نے کر دیا تو میرے لیے جو ہے نا بہت بڑا گناہ ہوگا. وہ اپنی پلاننگز بھی اس طرح کر رہا ہوتا ہے کہ اگر مجھے وہاں جانا ہے, وہاں کلاس لینی ہے, تو اس سے پہلے مجھے اپنی نماز پڑھ کے نکلنی ہے, یا میں اس کے بعد نماز کہاں پڑھوں گا. لیکن اگر آپ نے بچے کو شروع سے عادت نہیں ڈالی اور آپ چاہیں کہ ایک 12 سال کے اور 14 سال کے بچے کو لے کے اور کہیں کہ یہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں اور اس کو عادت ڈال دیں, تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح کہا گیا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دو, یا بہن بھائیوں کا, یعنی کہ یہ نہیں ہو کہ اگر ایک بھائی اور ایک بہن ہے تو وہ ایک ہی بستر پہ سو رہے. اس میں بھی بہت ساری جو ہے نا وہ مصلحتیں ہیں جو اللہ کے رسول نے ہمیں مطلب جو ہمیں تعلیمات دی ہیں. یقیناً اس میں ہمارے لیے بہتری ہے, اور اس میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں آج کل کہ جو تقدس کے رشتے ہیں وہ بھی پامال ہو رہے ہیں. جیسے کہ پچھلے دنوں مجھے سن کے اتنی حیرت ہوئی, فیس بک پہ دیکھ رہی تھی تو میں تو خیر حیرت سے میں وہ رہ گئی کہ ایک سگے بھائی بہن نے شادی کر لی اور اس کا باپ جو ہے اپنا سر پکڑ کے رو رہا ہے. اصل بات یہ تھی کہ وہ سگے ویسے بھی نہیں تھے, بس پہلی دونوں کی مائیں الگ تھی نا, لیکن پھر بھی تھے تو بہن بھائی نہیں, کیونکہ باپ ایک تھا. لیکن جب اتنے زیادہ بچوں کو تعلیم ہی نہیں دی جائے گی, رشتوں کا وہ نہیں, تقدس ہی نہیں بتایا جائے گا, تو پھر بچے اس طرح کی حرکتیں کریں گے بڑے ہو کے, تو یہ تو ہمارے لیے کوئی حیرت کی مطلب پھر کتنی بڑی تباہی کی باعث ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بچہ جو ہے اس کی تربیت صحیح نہ ہوئی ہو, تو ایک بچہ بھی اگر آپ کے خاندان کا کرمنل بن جائے, یا آج کل جو سب سے زیادہ کامن چیز ہو رہی ہے وہ بچوں میں یہ ہو رہا ہے کہ کسی نہ کسی نشے میں مبتلا ہو جانا, تو یہ نشے میں اگر کسی کے خاندان کا بچہ مبتلا ہو جائے تو اس سے بڑی اذیت ناک چیز ان کے والدین کے لیے کچھ نہیں ہے. کہ احادیث بھی ہیں اس کے حوالے سے کہ حضرت یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دے, جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز نہ پڑھنے پر مارو. اب دیکھیں کہ یہ والی بات بھی کہ اس کو مارنا شروع کر دیں, یعنی کہ فوری طور پہ مارنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ دیکھیں وہ ہمارے بچے ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر ان کے ٹیچرز نماز نہیں پڑھ رہے, ان کے بڑے نماز نہیں پڑھ رہے. کہیں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ مائیں نماز پڑھی ہیں تو باپ نہیں پڑھنے سے جمعہ پڑھنے جاتے ہیں. تو اگر ماں جو ہے وہ بس جوتا اٹھا لے گیا, تم نے نماز نہیں پڑھی تو تمہیں ماروں گی, تو وہ ایک اچھا افیکٹ نہیں ڈالے گا. پہلے اس کو پیار سے ہی سمجھانا ہے, پہلے تھوڑی بہت سزا دینی ہے, نماز کی اہمیت, پھر آہستہ آہستہ مار کی نوبت بھی آ سکتی ہے. لیکن فوری طور پہ اگر آپ نے پہلے ریئیکشن کے طور پہ مارنا شروع کر دیا تو اس سے آپ بچے کو نماز سے دور کر دیں گے. پھر ایک اور اولاد کا حق یہ ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر نے خطبہ دیتے ہوئے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں, اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو, اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو. یعنی کہ کسی چیز کو بار بار جو دہراتے تھے, اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو, اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو. عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انصاف کرنا. بچے کہتے ہیں نا یہ تو بہت انفیئر بات کر دی ماما آپ نے, ہے نا, کہتے ہیں نا آپ نے فیئر نہیں کیا, آپ نے بہت انفیئر کر دیا, اس کو دے دیا ہمیں نہیں دیا, یہ میرے لیے گفٹ نہیں لائے, اس کے لیے گفٹ لے آئے. تو یہ چیزیں بھی بچوں کے درمیان جیلسی پیدا کر دیتی ہیں ایک دوسرے کی. جیسے کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی جب نے صورت پڑھی تھی اس میں ہم دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قدرتاً اس وجہ سے کہ وہ بہت خوبصورت بھی تھے اور ان کے بارے میں یہ بھی تھا کہ ان کی والدہ بھی وفات پا چکی تھی, تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے محبت زیادہ کرتے تھے. تو ان کے بڑے بھائیوں میں, جب کہ وہ اتنے بڑے تھے کہ وہ جوان ہوں گے,
نوجوان تھے جو بھی تھے، لیکن ان کے دل میں ایک جیلسی پیدا ہو گئی کہ یہ ان سے کیوں، یوسف سے کیوں محبت کرتے ہیں، جبکہ وہ 11 بھائی تھے، یوسف سے کیوں محبت کرتے ہیں زیادہ، ہم سے کیوں نہیں کرتے. اور اس جیلسی میں آ کے انہوں نے کیا کیا کہ ان کو کنویں میں جا کے دھکیل دیا. تو اسی لیے ماں باپ کی ذرا سی بے احتیاطی، ذرا سی بے انصافی بچوں میں آپس میں جلن پیدا کر دیتی ہے. اور ایسے میں نے خود اپنی آنکھوں سے خاندان دیکھے ہیں جہاں پر لڑکوں کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی، یا پھر لڑکیوں کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی، یا فلاں بچوں کو اہمیت دی گئی، فلاں کو اہمیت دی گئی. اور آج وہ حال ہے کہ بے شک وہ لوگ پکے نمازی ہیں، پردہ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس کے باوجود دو بہنیں آپس میں نہیں ملتی، کیونکہ اب شروع سے ہی ہمارے ماں باپ نے تو اس کو اہمیت دی تھی، ہمیں نہیں اہمیت دی. کسی بچی کو، کسی کی بیٹی خوبصورت زیادہ اس کو اہمیت دے رہے ہیں، دوسری کم شکل کی اس کو اہمیت نہیں دے رہے. تو یہ ناانصافی ہوتی. صرف اس میں نہیں ناانصافی ہوتی کہ ہم نے سلوک میں کیا، بلکہ جیسے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ان کا نام حضرت افرح تھا. افرح بن حاسن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اپنے پیارے نواسے حضرت حسن کو، نہیں یہ والی حدیث نہیں ہے، حضرت ایک صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ میرے جو ہے نا، میں آپ کو ایک گواہ بنانا چاہتا ہوں اس بات کا کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ ہبا کر دی، زمین ہبا کر دی، یا کوئی تحفہ دیا بڑا. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے 3 بیٹے ہیں. تو کیا تم نے سب کو یہ اتنا حصہ زمین دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں صرف اس کو دے رہا ہوں کیونکہ مجھے بہت پیارا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی ناانصافی کا گواہ نہیں بنوں گا. اگر تم سب کو دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم سب کو نہیں دے سکتے تو پھر تم یہ نہ دو، بلکہ یہ چیز تمہارا دینا جو ہے نا وہ بہت بڑا مطلب ایک طرح سے بچوں کے درمیان ناانصافی ہو جائے گی اور اس کے اوپر منفی اثر آئے گا. اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ہم نے پیارے نبی کے اسوا سے دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے انتہا پیار کرتے تھے. جب بچے کوئی چیز آتی تھی، میوہ آتا تھا، کوئی سامنے چیز آتی تھی، کوئی جیسے ابھی بھی یہاں بیٹھے ہیں بچے، کوئی چاکلیٹ ہے، ٹافی ہے، تو بڑوں سے دینے کے بجائے بچوں سے ابتدا کرتے تھے کہ بچے پہلے لے لیں، پھر اس کے بعد بڑے لیں گے. اسی طرح بچوں کو بہت پیار کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت امام حسین اور حسن جو چھوٹے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، وہ آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ وار چومنے لگے. تو ایک صحابی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہنے لگے کہ میرے تو 11 بیٹے ہیں اور میں نے کبھی ایک کو بھی نہیں چوما، میں نے کسی کو پیار ہی نہیں کیا. تو اس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ جو مہربانی نہیں کرتا اس پر مہربانی نہیں کی جاتی. یعنی کہ جس کے دل میں رحم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کے اندر رحم نہیں ڈالتا. اچھا، اب دیکھیں کہ بحیثیت عورت، بحیثیت ایک ماں ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور ہر ایک سے اس کی ریت کے بارے میں سوال ہوگا. دیکھیں، اب یہ ایسا نہیں ہو کہ ہم سوچیں کہ بھائی ہم سوچنے لگیں کہ نہیں بھائی آج کل کا تو ماحول ہی بہت چیلنجنگ ہے ہم ماؤں کے لیے. آج کل تو میڈیا نے پتہ نہیں کیا تباہی مچائی ہوئی ہے. آج کل تو بچوں کو دنیا جہان کے گیجٹس ہاتھ میں آ گئے ہیں. آج کل بچوں کا میڈیا کیا دکھا رہا ہے. ہم یہ کہہ کے بری و ذمہ نہیں ہو سکتے کہ نہیں میری ذمہ داری تو ہے ہی نہیں، اب میں کہاں تربیت کر سکتی ہوں. ہم اپنا جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں کہ نہیں میں تربیت نہیں کر سکتی. بھائی یہ تو ماحول ہی ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا، لا یکلف اللہ نفس الا وسعها، میں کسی نفس پہ اس کی مقدرہ سے زیادہ جو ہے بوجھ نہیں ڈالتا. اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ یہ حالات ہونے ہیں، ایک دور فتن بھی آنا ہے جس میں آج ہم زندہ ہیں. تو آج کی ماؤں کو کیا کرنا ہے، آج کی ماؤں کے لیے کیا چیلنجز ہیں، وہ بھی اللہ کو پتہ ہی تھے. اس میں ہی رہ کے، ان چیلنجز کے ساتھ ہی رہ کے جو ہے وہ تربیت ہو کر ہم ماؤں کو کرنی ہے. ہم یہ تو نہیں کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تو آئیڈیل ماحول چاہیے تھا. میں بالکل اکیلی سنگل فیملی یونٹ میں رہتی، نہ میری ساس ہوتی، نہ میری نندیں ہوتی، اور میں بالکل اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہوتی، تو پھر تو میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتی تھی. لیکن اب تو میں کچھ سکھاتی ہوں، میری ساس کچھ کہتی ہے، تو میں اس کو جو ہے نا، ہمیں اسمارٹ مطلب ہمیں خود سے انہی حالات میں جو کہ مجھے ملے، ہر ایک کے حالات دوسرے الگ سے الگ ہوتے ہیں. میں اگر سنگل فیملی میں ریزیڈنٹ میں رہ رہی ہوں، میری بہن جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہی ہے. اب جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو ہے تربیت کرنے کا انداز دوسرا ہوتا ہے اور سنگل فیملی یونٹ میں دوسرا ہوتا ہے. لیکن ہم اس سے بچ نہیں سکتے یہ کہہ کے کہ ہمارا جو ہے ماحول اجازت نہیں دیتا تھا. اچھا، پھر ہم اپنے بچے کے درمیان اور اپنے درمیان سے جو ہے نا، جو آج کل سب سے زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے، جب سے گیجٹس آئے ہیں تو ہمارے بچوں کے درمیان اور ہمارے درمیان کمیونیکیشن گیپ بہت ہو گیا. ہم آپس میں بات ہی نہیں کر رہے ہوتے.
مائیں بچوں سے بات نہیں کرتی، بچے ماں سے بات نہیں کرتے. مائیں کہتی ہیں بچوں نے موبائل پکڑ لیا، لیکن ہم نے بھی تو موبائل پکڑ لیا. آپ بچوں کو ہم کہیں بیٹا موبائل کو چھوڑ دو، اور ماں ہر وقت موبائل میں لگی رہے ہر وقت، وہ بھی پتہ چلتا ہے مائیں بھی جو ہے نا وہ موبائل کو زیادہ استعمال کرنی ہے. بچے کہتے ہیں آپ چھوڑ کے دکھائیں تو ہم بھی چھوڑ دیں گے. آج کل تو بچے بھی چیلنجنگ ہیں. تو وہ والی بات کہ ہمارے اپنے رول کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے رولز کیا کیا ادا کرنے. تو سب سے پہلے تو ہمیں خود ہی رول ماڈل بننا ہوگا. اگر ہمیں بچوں کے ہاتھ سے موبائل چھڑوانے تو ہمیں بھی زیادہ تر چھوڑ کے ہی رکھنا ہوگا. اگر ہمیں بچوں سے کتابیں پڑھوانی ہیں تو ہم خود بھی کتابیں پڑھیں. ہم تو خود ہی نہیں پڑھتے تو ہم بچوں کو کیسے کہیں کہ بیٹا کتابیں پڑھا کرو اچھی اچھی. بس ہاں وہ کورس کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، اور کورس کی کتابوں میں بھی اب کہتے ہیں بچے اب تو PDF میں سب کچھ آ گیا اور انٹرنیٹ پہ سب کچھ پڑھنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد ہماری ماں، ہم ایز اے ماں ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہم ان کو اچھی طرح سے بات کرنے کا سلیقہ سکھائیں کہ کس طرح سے کب کس وقت بات کرنی ہے. یہ نہیں کہ وہ جہاں پہ بھی جائیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہو کہ ہم بڑے کمرے میں داخل ہوں گے تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرنا ہے، یا پھر ہمیں جو ہے وہ کہاں پہ کون سی بات بولنی ہے کون سی بات نہیں بولنی. پھر ہمیں ان کو بچوں کو سکھانا چاہیے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے مسائل کو سولو کر سکیں. کوئی مسئلہ لے کے آئے، ماما میرے ساتھ تو یہ ہو گیا، آج میرے ساتھ تو وہ ہو گیا، تو بچوں کو کہیں کہ بیٹا اب آپ ماشاء اللہ بڑے ہو گئے اور آپ لوگوں کو خود سے بھی اپنے پرابلم کو سولو کرنا چاہیے. دیکھیں ہم یہ والی بات جو سب کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جب کوئی بھی چیز سیکھنے جاتے ہیں، جیسے ہم قرآن سیکھنے جاتے ہیں نا، تو قرآن کے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے، کہاں پہ الفاظ کو کھینچنا ہے، کہاں پہ کون سے موٹے الفاظ ہیں، کون پہ جو ہے نا وہ کون سے الفاظ پہ رکنا ہے. ان کو یعنی کہ سارے تجوید کے رول ہوتے ہیں. تو اسی طرح جب ہم ہمارا جو خاندان ہے وہ بھی ایک انسٹیٹیوٹ ہے، تو اس خاندان کے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہونے چاہیے. اگر کوئی فیملی ایسی رہ رہی ہے اس میں کوئی رولز اینڈ ریگولیشن نہیں، جب بھی اٹھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، ناشتے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کھانے کا کوئی وقت مقرر نہیں، سونے کا کوئی وقت مقرر نہیں. آج کل زیادہ فیملیز میں یہی ہو رہا ہے کہ بچے جو پوری رات جاگتے ہیں پورا دن سوتے ہیں. اگر ایسی فیملیز ہوں گی تو پھر کیا ہوگا، تو اس سے پورا یعنی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے جو بنایا ہوا سسٹم ہے اس کو بالکل الٹ دیا ہے کہ ہم راتوں کو جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ تو اب ایسے ہی ہو رہا ہے، سب گھروں میں ایسے ہی ہو رہا ہے. اگر ایسا ہو رہا ہے تو ہمیں اس کو بدلنا ہے نا، کیونکہ آج کل کا تو جب اللہ کا جو حکم ہے، اگر فرض کریں ایک بچہ جو ہے وہ پوری رات جاگتا ہے تو پورے دن وہ سوئے گا. پورے دن جب وہ سوئے گا تو اس کی نمازیں قضا ہوں گی، تو اس سے بڑا کیا نقصان ہوگا. ہاں پھر اس کے بعد اولاد کے حقوق جیسے میں بتا رہی تھی کہ سب سے پہلے جو بھی تھے وراثت، پھر اس میں ایک وراثت کا حق بھی ہے، چونکہ والدین جب دنیا سے جائیں تو والدین کی وراثت میں اولاد کو پورا حصہ ملنا چاہیے. ایک صحابی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے پاس کافی جائیداد ہے اور میں اپنی وراثت کو مطلب اپنی جو جائیداد ہے میں اس کو اللہ کی راہ میں لگانا چاہتا ہوں. کافی زیادہ انہوں نے کہا کہ میں لگانا چاہتا ہوں، اور بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں بچ رہا تھا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ غلط کرو گے اگر تم اپنی اولاد کو لوگوں کو محتاج چھوڑ کے جاؤ گے. یعنی کہ اگر تمہارے پاس جائیداد ہے تو تمہاری اولاد کا اس میں حصہ ہے. یہ نہ ہو کہ تم اپنی اولاد کو جو محروم کر کے جاؤ جانے سے پہلے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو اپنی اولاد کو نہیں دے رہے، ہماری اولاد تو بہت وہ ہے مطلب میری نافرمان ہے، میں سے تو ساری جو ہے نا اپنی جائیداد کسی ٹرسٹ کے نام کر کے چلا جاؤں. لیکن قرآن میں جو حکم ہے کہ تمہیں اولاد کو وراثت میں جو حصہ دینا ہے وہ حکم پورا کرنا لازمی ہے. اگر آپ نے وہ حکم پورا نہیں کیا تو آپ جو ہے وہ اللہ کے آگے جواب دہ ہوں گے اس بات. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جب یہ دین مذہب آیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے حوالے سے کچھ زیادہ جو ہے نا وہ نصیحتیں کی، کیونکہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور میں آنکھ کھولی اس وقت تو بیٹیاں بہت زیادہ مظلوم ہوا کرتی. بیٹیوں کی پیدائش پہ لوگ اپنا منہ چھپائے پھرتے تھے اور شرم سمجھتے تھے کسی کیا بیٹی پیدا ہو جائے. اور کچھ لوگ تو ایسا کرتے تھے کہ بیٹی اگر پیدا ہو جائے تو فوراً ہی گڑھا کھود کے اس کو وہیں دفنا دیتے تھے، زندہ درگور کر دیجیے. تو اس دور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے فرمایا اور ہمیں بتایا کہ جو 3 بیٹیوں کی پرورش کرے گا اس کو جنت کی بشارت.
اور جو 3 بیٹیوں کو، ایک صحابی نے کہا ہماری تو 2 بیٹیاں ہیں، تو کہنے اگر 2 بھی ہو تو اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے۔ اور ان بچیوں کی جو پرورش اس لیے، اور ان کے لیے ان کی پرورش کرنا، اچھی تعلیم و تربیت دینا کی جو ہے نا بہت زیادہ ثواب بتائے گا۔ آج جب ہم دیکھیں تو اگر ایک بچی کی ایک اچھی تربیت ایک ماں کرتی ہے تو وہ ایک اچھی ماں بنتی ہے۔ دیکھیں آپ پہلے زمانے میں تھا کہ بچیوں کو نہیں پڑھایا جاتا تھا، بچوں کو پڑھایا جاتا تھا۔ بچیوں کو صرف زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا دیا، وہ بھی ناظرہ، اور اس میں ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم نے قرآن میں کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس وجہ سے بچوں کی تربیت بھی متاثر ہوتی تھی۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس قرآن کی جگہ جگہ کورسز ہو رہے ہیں، ہم لوگ ترجمے سے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کے احکامات ہمیں پتہ چل رہے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا ہے، کیا کس چیز سے کرنے کا حکم دیا ہے، کیا چیز کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو ہمارے پاس ایک واسٹ نالج آتا جا رہا ہے۔ تو اس کے لحاظ سے اگر ہم جو لڑکیاں ٹرینڈ ہو رہی ہیں ان انسٹیٹیوٹس میں، جو کہ قرآن کی تعلیم حاصل کر کے اپنے گھروں کو بسائیں گی، تو وہ کتنے اچھے بچے پالیں گی۔ لیکن ایک لڑکی ہے، وہ دنیا کے لحاظ سے تو بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے کہ وہ اس نے PhD بھی کر لی، اس نے MSc بھی کر لیا، اس نے ماسٹرز بھی کر لیا، لیکن اس کے پاس دین کا کوئی نالج نہیں ہے۔ جب میں وہاں پہ تھی، سعودیہ میں ہوتی، تو ہم لوگوں نے ایک کلاسز ارینج کی تھی لڑکیوں کے لیے، تو اس میں کچھ ڈاکٹرز نے اپنی بچیاں بھیجی نا، تو آپ یقین کریں کہ حیرت سے ہم لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ گئی کہ جب ان بچیوں سے، نوجوان بچوں سے پوچھا گیا تو ان کو نہانے کا طریقہ نہیں معلوم کہ نہا کے پاک کس طرح کی ہوتی، جبکہ وہ ڈاکٹرز کی بچیاں تھیں۔ تو وہ والی یعنی کہ آپ ان کی ماؤں ڈگریوں کے لحاظ سے تو بہت زیادہ وہ اسٹیبلش، مطلب دنیا کے لحاظ سے تو ان کے پاس بہترین ڈگری تھی۔ ڈاکٹر بننے کی خواہش کس کو نہیں ہوتی؟ لیکن اگر ماں اپنے بچی کو بالغ ہونے کے بعد انہی چیزوں کو نہ سکھا سکے کہ بیٹا تمہیں اپنے آپ کو پاک کس طرح رکھنا ہے، تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ پھر تو وہ بچی اگر نماز بھی پڑھ رہی ہوگی تو اس کی نماز بھی ناپاکی میں۔ تو یہ وجہ ہے کہ اگر ہم قرآن سے دوری اختیار کریں گے، ہم حدیث سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا احکامات کیا ہیں، تو ہم اسلام پہ عمل ہی نہیں کر پائیں گے، اور ہم نام کے مسلمان رہ جائیں گے، اور وہی ہو رہا ہے۔ اسی لیے بچوں کے لیے بھی ہمیں، مطلب یہ ماؤں کو یہ حکم ہے کہ وہ ان کو خود بھی، اور ہمیں بھی سیکھنے کا عمل چھوڑنا نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ بس مجھے تو سب کچھ آتا ہے، اگر میں یہاں بیٹھی ہوں مجھے سب کچھ آتا ہے۔ نہیں، مجھے تو ابھی کچھ بھی نہیں آتا، میں تو خود ابھی سیکھنے کے مرحلے میں ہوں، میں تو ابھی خود سیکھ رہی ہوں، اور جب میں سیکھ رہی ہوں تو میں اپنے بچوں کو بھی ساتھ ساتھ سکھاتی جاؤں، کیونکہ دین کا جو علم ہے وہ ایک سمندر کی طرح ہے۔ قرآن کا جو علم ہے ایک سمندر کی طرح ہے۔ دنیا کا علم تو ختم ہو جاتا ہے ڈگریوں پہ، چلو PhD کر لی، سب ختم، لیکن قرآن اور حدیث کا علم ایک سمندر ہے، اور اس میں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں آپ کو ایک نئی بات سمجھ میں آتی ہے، جب تفسیر پڑھتے ہیں آپ کو ایک نئی چیز سمجھ میں آتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو بھی اپنے بچوں کی تربیت کرنے سے پہلے، سب سے پہلے ہمیں اپنی ماؤں کو تربیت کرنی ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ سوچتے ہوں گے نا کہ ہمارے تو بچے چھوٹے نہیں رہے، اب تو ہم بڑے ہو گئے، بچے بڑے ہو گئے، ہماری سنتے نہیں ہیں، تو پھر ہم ان کے لیے کیا کریں؟ ان کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کی پلاننگ ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ اگر مجھے آج پتہ چل گیا ہے کہ تربیت بچے کی کیسے کرنی چاہیے اور مجھ سے کیا غلطیاں ہو گئی، تو آج ہم اپنے بچوں کے سامنے بیٹھیں اور بات کریں اور ان سے کہیں۔ میٹھی خط بند ہو گئی۔ دوبارہ اسی لنک کو اوکے کر خود ہی ہو جائے بات۔ ہاں، اگر ہم بچوں کو یہ کہہ دیں کہ مطلب آپ بچوں کو بٹھائیں، بلائیں اور کہیں بیٹا مجھے بہت ساری باتیں پتہ نہیں تھیں، اب مجھے بہت سی باتیں پتہ چل گئی ہیں، اور میں آپ لوگوں کو بھی بتانا چاہتی ہوں، اور جو میرے سے غلطیاں ہو گئی، میرے سے کوتاہیاں ہو گئی، میں آپ لوگوں سے بھی معافی چاہتی ہوں۔ اپنا دل بڑا کریں اور بچوں سے معافی مانگیں، اور کہیں کہ بیٹا اپنا مطلب ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، جب تک ہم دنیا میں ہیں ہمارے پاس وقت ہے نا، ہم اپنی بھی تربیت ساتھ ساتھ کریں، اپنے بچوں کی بھی تربیت ساتھ ساتھ کریں۔ ہمارے بچے بڑے ہو گئے تو اور ہمارے، لیکن سکھانے کا عمل تو ختم نہیں ہوگا نا۔ تو یہ نہیں کہنا کہ بس اب ہم بڑے ہو گئے تو اب ان کو بتا دیے ایک دفعہ نماز پڑھ لیا تو پڑھ لی، نہیں، اب ان کو ابھی بھی ان کو ریمائنڈر بھیجنے ہیں، ابھی بھی ہم نے ان کی تصحیح کرنی ہے۔ ابھی وہ نماز تو پڑھنے لگا لیکن ابھی نماز بہت جلدی پڑھ لیتا ہے، جلدی پڑھ لیتی ہے، تو اس کو ابھی سمجھانا ہے، نہیں بیٹا نماز سکون سے پڑھنی چاہیے، پھر خود پڑھ کے دکھائیں، کبھی کہیں کہ سناؤ، اس طرح سے کر کے جو ہے بچوں کو سمجھائیں، کیونکہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اس دنیا میں ہے،
ہمارا پاس ابھی اللہ تعالیٰ نے ٹائم پیریڈ دیا ہوا ہے، پھر ہمارے پاس سے ختم ہو جائے گا، ہم شرما شرمائی میں نہ رہ جائیں کہ نہیں ہم نے بچے کو یہ نہیں بتایا، اب بتاتے ہوئے شرم آ رہی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوئیں، ہم بھی معافی مانگیں کہ نہیں بیٹا آپ ہم نے یہ نہیں بات پتہ تھی، آج پتہ چلی ہے، میں تمہیں بھی بتا رہی ہوں. اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے اور تمہیں بھی معاف کرے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے نا دوبارہ سے ایک عہد کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ آج سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، آج سے ہم سیکھنا شروع کرتے ہیں، آج سے ہم دین پڑھیں گے، دین سیکھیں گے، دین سمجھیں گے. وہ والی یہ دعا ہے نا. اور اس کے علاوہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے بہت دعائیں بھی کرنی چاہیے. ایک صاحب نے واقعہ بتایا تھا کہ میں جو تھا نا اپنے دوستوں کے گھر جاتا تھا، تو میرا ایک دوست تھا، اس کے بچے بھی میرے ہم عمر ہی تھے، میرے بچوں کے عمر تھے، اور میں بھی اس کے میرے بچے بھی اس کے عمر تھے. مجھے اپنے بچوں کو نا بار بار بولنا پڑتا تھا بیٹا نماز پڑھو، بیٹا نماز پڑھو، بیٹا نماز پڑھو. تو پھر وہ اٹھتے تھے. لیکن اس کے جو بچے تھے نا وہ تو جیسی اذان ہوتی تھی بھاگ کے جاتے تھے. تو میں نے کہا تم کیا کرتے تھے کہ تمہارے بچے اتنی تیزی آرام سے نماز پڑھ لیتے؟ اس نے کہا کہ میں جب میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی نا، جب سے میں دعا پڑھتا رہا، یہ والی دعا پڑھتا تھا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا وقرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ والی دعا میں پڑھتا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے میرے زوج سے، میری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ان کو پرہیزگاروں کا امام بنا. تو آج میری اولاد بھی جو ہے نماز پڑھنے والی بنی. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل الدعاء رب اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب. یعنی کہ ہمیں دعائیں کرنا بھی نہیں چھوڑنی ہے، اپنے بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے، ساتھ میں دعائیں بھی کرنی ہے. اور یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دور فتن میں، اس ہر جگہ جہاں پریشان برائیاں ہیں، ہر جگہ جہاں پہ مطلب بچوں کے لیے ایمان کے لیے بہت زیادہ آزمائشیں ہیں. آج بچے کہتے ہیں کہ ماما آپ لوگوں کے زمانے میں تو پھر بھی آسان تھا دین پہ عمل کرنا، آج ہمارے لیے زیادہ مشکل ہے. اس لیے کہ ہمارے لیے جو ہے دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں. دیکھیں ایک پیئر پریشر میں بھی بہت سے بچے غلطیاں کر جاتے ہیں کہ اگر میں ماں کو آ کے بتاؤں گا باپ بیٹا جو ہے وہ میرا دوست تو بہت اچھا ہے، میری سے دوستی بہت اچھی ہے، لیکن وہ سگریٹ پیتا ہے. اگر میں نے ماں کو بتا دیا تو ماں نے تو میری دوستی ختم کر دینی ہے نا، تو وہ آ کے بتائے گا نہیں. لیکن آپ اپنے بچے سے اتنا زیادہ فری ہو کے اسے کہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا تمہارے ساتھ جو بھی تم مجھے بتاؤ، تو وہ آ کے بتائے گا بھی کہ میرا دوست جو ہے وہ سگریٹ پیتا ہے، ویسے تو اچھا ہے وہ. لیکن اگر اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے تو آج یہ لفظ منہ سے نکال دیا کہ میرا دوست سگریٹ پیتا ہے، کل سے تو میرا جانا ہی بند ہو جائے گا، اس سے ملنا ہی بند ہو جائے گا میرا. تو پھر تو جو ہے وہ بچہ کبھی بھی نہیں بتائے گا. اسی طرح ایک واقعہ میں پڑھ رہی تھی، مطلب واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک صاحب نے بتایا کہ آج کل جو ہے وہ ایسے ایسے کیسز آتے ہیں. ایک ابھی بتایا کہ ایک لڑکی آئی بہت مایوس تھی اپنی زندگی سے، جیسے کہ میں جو اپنی زندگی کو ختم کرنا چاہتی ہوں. وہ سائیکو تھراپسٹ صاحب پہ آئی، وہ دیندار بندہ ہے جس سے پاس آئی. تو اس نے کہا کہ بیٹا تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ تم کیوں خودکشی کرنا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے میڈیکل کی بہترین اسٹوڈنٹ تھی، میں ٹاپر تھی اپنی کلاس کی، اور میرے والدین نے مجھے ٹرسٹ کر کے ایک ہاسٹل میں بھیج دیا. اور وہ ہاسٹل جو تھا وہ لاہور میں تھا، ہم کسی چھوٹے شہر سے آئے ہوئے تھے. تو وہاں پر میرے جو کلاس میٹ تھی اس کی ایک لڑکے سے دوستی تھی، وہ روز اس کے ساتھ آنا جانا کرتی تھی. پہلے تو مجھے بہت برا لگتا تھا کہ یہ کیا کر رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب میں اس کو دیکھتی رہی تو مجھے لگا کہ یہ بھی جو ہے نا ایک فن ہے جو اس سے میں محروم ہوں. اس کو ایک دم سے وہ برا نہیں لگنے لگا، مطلب اس کی یوز ٹو ہو گئی. اور اس نے کہا کہ میری دوست کہہ لیں کہ ہائے بیچاری تم کیا ہر وقت کتابوں میں گھسی سڑتی رہتی ہو، تم بھی لائف کو انجوائے کرو نا. تو یہ بالکل سچا واقعہ ہے. تو اس نے کہا کہ تم لائف کو انجوائے کرو نا، تو میری ایک لڑکے سے دوستی کروا دی. میں نے واٹس ایپ پہ باتیں شروع کی، آہستہ آہستہ ہماری ملاقاتیں شروع ہوئی، اور ملاقاتوں کا جو اثر ہونا تھا وہ ہوا کہ وہ لڑکا جو تھا اس کو مس یوز کرا. اب جب وہ لڑکے کے ساتھ اس کے ریلیشنز خراب ہو گئے تو اب اس کی تعلیم بالکل کا گراف ایسے ڈاؤن ہوا کہ وہ بالکل فیل ہونا شروع ہو گئی. وہ لڑکی جس کے اپنے میڈیکل میں سب سے ہائیسٹ پرسنٹیج آتی تھی، مطلب ابھی میڈیکل کالج میں بھی ایک دم سے فیل ہونے لگ گئی. تو وہ کہہ رہی ہے میرے والدین حیران ہے کہ تمہارے نمبروں کو کیا ہو گیا ہے، تم کیسے پڑھنے لگ گئی ہو. لیکن وہ اتنی زیادہ مطلب گلٹ میں چلی گئی، اتنی زیادہ احساس گناہ میں چلی گئی کہ اسے پڑھائی ہوتی ہی نہیں تھی، کیونکہ ایک اچھی لڑکی تھی لیکن اس کو ایک برے صحبت نے برا بنا دیا. تو بچوں کی صحبت پہ بھی ہمیں بہت نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ بچے کے دوست کیسے ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں. تو پھر وہ لڑکی جو ہے وہ کہنے لگی کہ میں جو ہوں نا وہ سوسائڈ کمٹ کرنا چاہتی ہوں، تاکہ میں یہ باپ کو تو بتا بھی نہیں سکتی کہ میں کس وجہ سے جو پڑھائی میں بری ہو گئی.
یہ میرے ساتھ ایسا ظلم ہو گیا، میرے ساتھ ایسا واقعہ ہو گیا، تو اب جو ہے نا میں سوسائڈ کمٹ کرنا چاہتی ہوں. تو پھر اس نے اس کو سمجھایا کہ نہیں، تم جتنا بھی بڑے گناہ گار ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر گناہ کی معافی ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تم سے جتنے بھی گناہ سرزد ہو جائیں تم اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ توبۃ النصوح جو کہتے ہیں نا، سچے دل کے ساتھ توبہ کرو اور کبھی بھی اس گناہ کو کرنے کی طرف سوچو بھی نہ، اور پوری پکے سچی توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور بلکہ نہ صرف معاف کرے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت سے تو مایوس نہیں ہوتا. شیطان تو یہی چاہتا ہے نا کہ ہمیں مایوس کر دے اور کہے کہ تم سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا، اب تو تمہیں کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، نہ دنیا والے اور نہ آخرت کے لحاظ سے بھی تم تباہ و برباد ہو گئی، تو اس سے اچھا تم خودکشی کر کے مر جاؤ. تو اس لیے پھر اس نے اس کو سمجھایا، اس عالم نے، اس نے کہا کہ نہیں بیٹا تم بہت غلط سوچ رہی ہو، تم اپنے آپ کو مطلب اپنے والدین کو بھی یہ بات بتاؤ اور اللہ سے بھی معافی مانگو، اور جو ہے نا اس چیز سے اس دلدل سے تمہیں وہی نکال سکتے. تو بس یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب جو ہے نا ماؤں کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، ہم سب مائیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اچھی ماں بننے کی توفیق دے، اور ہمارے سے غلطیاں جو ہو جاتی ہیں، جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین سے خود بھی جڑنے والا بنا دے اور اپنے بچوں کو بھی دین سے جڑنے والا بنا دے، تاکہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.